پاکستان کے بعد ایران کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش افغان طالبان کی جانب سے ایران میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ بنانے کی کوشش کی گئی، جسے ایران نے ناکام بنا دیا۔ یہ منصوبہ کیا تھا اور ایران نے اسے کیسے ناکام بنایا؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ دہشت گردوں نے ایران میں بھی گھسنے کی کوشش کی، جس طرح وہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ایران نے اس کا کیا جواب دیا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ ہاں جی، بالکل آپ نے صحیح تمثیل تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں یہ داخلے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پاکستانی بارڈر کیونکہ بند ہے اور افغان طالبان کو اپنا اسلحہ، اپنا منشیات، اپنی دہشت گردی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ملک تو چاہیے، تو انہوں نے پھر ایران کا انتخاب کیا۔ ایران کا اس لیے بھی کیا کہ پچھلے دنوں آپ نے اور میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایران نے بہت سارے طالبان دہشت گردوں کو مختلف جرائم میں جو ملوث رہے ہیں ان کو نکالا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ لسٹیں بنی اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں افغانیوں کو جو ہے واپس بھیج دیا گیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے طالبان جو تھے وہ منتظر تھے کسی ایسے موقع پر کہ وہ جائیں اور وہ جا کر ایران کے اندر دہشت گردی کریں۔ اس دہشت گردی کرنے کے لیے 35 افراد پر یا 35 دہشت گردوں پر مشتمل ایک ٹولہ جو تھا یا گروہ کہہ لیں، جو خبریں ہیں ایرانی میڈیا کے اوپر وہ گروہ کی ہیں، ایک گروہ ہے، اس نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی۔ فرا پروونس ہے، یعنی صوبہ ہے، اور فرا صوبہ جو ہے، ایسے چلتے چلتے بتانے لگا ہوں، شاعران جو تھے ان کی بیگم کا نام تھا فرح دیبا، انہی کے نام سے یہ پروونس ہے، شاعران کی جو بیگم تھی۔ یہاں پر ایک بارڈر ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اس کا نام شیخ ابو فرحانی جو ہے بارڈر ہے۔ اس بارڈر سے انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی، اور اس کراس کرنے کی جب کوشش کر رہے تھے تو ایرانی پہلے سے چوکنا تھے۔ اب آپ یہ پوچھیں کہ ایرانی کیوں چوکنا تھے؟ ایرانی میرا یہ سوال ہے، بالکل ایرانی کیوں چوکنا تھے؟ دیکھیں، افغانی جو ہیں یہ تاجکستان کے ساتھ جو ہے چھیڑ خانی میں مصروف تھے۔ تاجک صدر جو تھے انہوں نے جو ہے رشینز کو انوالو کیا تھا، اور اب بارڈرز پر، اس طرف کے بارڈرز پر جو کہ ان کا شمالی علاقہ ہے، وہاں پر دو قسم کی سرویلنس ہے۔ گراؤنڈ سرویلنس جو ہے وہ NRF کرتی ہے، نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ والے کرتے ہیں، اور اس پر ہم نے ایک پورا ولاگ کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کون سے راستے ہیں جس کو طالبان استعمال کر کے ایران میں داخل ہو سکتے ہیں، وہی راستے استعمال کیے، لیکن اس بار کیونکہ رشینز پہرے پہ تھے، اور رشینز جو کہ ان کے ڈرونز اور ان کی سرویلنس سسٹمز ہیں جو سیٹلائٹ بیس ہیں، انہوں نے اطلاع دی کہ اس طرح کا ایک گروہ جو ہے پہاڑی رستوں کے اندر سے، پہاڑی دروں کے اندر سے ہوتا ہوا ایران میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کو لے کر ایرانی جو سیکورٹی فورسز، بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے اس کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ان 35 لوگوں میں سے جو ہے 10 کو جو ہے موقع پر ہی ہلاک کر دیا، 2 گمشدہ ہیں۔ کچھ افغان میڈیا اس کو 12 افراد بھی بتا رہے ہیں، لیکن جو طالبان ذرائع ہیں ان کے حساب سے 10 ہی ہیں، اور باقی جو ہیں اپنی جان بچانے میں، یعنی 23 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ یہ 23 کے 23 بھی گھیرے میں ہیں، یعنی یہ 35 کے 35 ہی مارے جائیں گے۔ 23 کن کے گھیرے میں ہیں؟ ان کے جن کا ایران کی بارڈر کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے ذکر کیا NRF والے، نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ والے، 5000 کی وہ فورس ہے۔ یعنی یہ آگے جائیں گے تو ایرانی فورسز کے ہاتھوں مریں گے، پیچھے آئیں گے تو ان کے ہاتھوں مریں گے۔ مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ایک روڈ بنا رہے تھے انڈینز، یہ وہ راستہ ہے جو NRF کے پاس نہیں ہے۔ یہاں سے ہو کر وہ درے ہیں، اور انڈین، آپ اب اندازہ کریں کہ انڈیا کیسے کیسے خطے میں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے۔ اس روڈ کو بنایا جا رہا تھا کہ یہ چابہار کی بندرگاہ استعمال کر سکیں افغانستان والے۔ چابہار کی بندرگاہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھارتی کنٹرول میں آنی تھی، جب بن جانی تھی، بھارت اس پر اچھے خاصے پیسے جو ہے صرف کر چکا ہے، لیکن اب اس پر پابندیوں کے بعد وہ چابہار کی بندرگاہ کا خواب بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ لیکن اب دہشت گردی جو ہے ایران میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 35 لوگ تھے، تعداد میں نے آپ کو بتا دی کہ جو کنفرم کر رہے ہیں افغان میڈیا کے لوگ وہ 12 کا اور کچھ 10 کا کر رہے ہیں، لیکن یہ 35 کے 35 ہی دہشت گرد مارے جائیں گے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہوگا ان گروہوں کو، ان جتھے داروں کو، ان دہشت گرد عناصر کو جو کہ ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی دور اندازی ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان کو چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان سے اگر ٹریڈ بند ہوتی ہے تو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرتے،
تاکہ ایران افغان ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہوتی، لیکن بد نصیبی کہ ان کے دماغوں میں ان کے سروں میں دماغ نہیں ہے، بد نصیبی ہے یہ بد نصیبی ان کی نہیں ہے، یہ تو خیر نہیں عامر بھائی، میں آپ کی بات یہاں پہ جو ہے نا، وہ ان کے سروں میں دماغ نہیں، ان کے سروں میں دماغ ہے، لیکن وہ چلتا صرف دہشت گردی کے لیے الٹا ہے لیکن بد نصیبی ان افغان عوام کی ہے جو اس وقت پس رہے ہیں اور غربت میں، اور ان کو جہالت میں پیسا جا رہا ہے، ان کو غربت میں پیسا جا رہا ہے، ان کو بیماریوں کے اندر مارا جا رہا ہے، ان کے پاس ادویات نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، شدید موسم شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ انتخاب ہی شدید موسم کا کرتے ہیں، ہاں جی، یعنی جتنا شدید موسم ہوگا ان کے خیال میں جو ریگولر فورسز ہوتی ہیں، جو افواج ہوتی ہیں، وہ شاید اپنی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت آنکھیں بند رہی ہیں جب افغانستان کے تعلقات بہت اچھے رہے اپنے ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، لیکن جب سے طالبان عبوری گورنمنٹ آئی ہے، اس نے ہر ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا جو چھیڑخانی کا سلسلہ ہے شروع کر رکھا ہے کہ اب سب طرف سے ان کو مار پڑے گی۔ اب موسم شدید ہو، معتدل ہو یا بہار ہو، ان کے لیے خزاں لکھ دی گئی ہے، اور ان کی خزاں جو ہے وہ شروع ہے، اور اس کا آغاز جو ہے یہ پاکستان سے ہوا۔ تاجکستان دوسرے نمبر پر آیا جس نے اب رشینز کو بلا لیا ہے، تیسرے نمبر پر ایران ہے جس نے ان کے 10 لوگ جو ہیں مار دیے، 10 دہشت گرد، اور 2 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں۔ اب چوتھی باری کس کی ہے؟ وہ ہے چین کی، کیونکہ چین بھی تہیہ کیے بیٹھا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر 5 بندے ان کے مار دیے، ان کے 5 بندے مارے گئے ہیں، 3 ایک حملے میں، 2 ایک حملے میں۔ چائنیز نے ساری جو اپنے لوگ ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو کارکن ہیں، ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، دوشنبے کی طرف چلے جائیں، بارڈر کا ایریا چھوڑ دیں۔ یہی وہ چاہتے تھے طالبان کہ یہ چائنیز جہاں سے جائیں تاکہ وہ قبضہ کر سکیں، لیکن وہ اچھا کیا تاجکستان والوں نے، تاجک رہنماؤں نے، کہ انہوں نے رشین فورس جو ہے وہ تعینات کر دی ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ایران کے جوانوں کو سلام کہ انہوں نے اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کو روکا، اور 35 کے قریب یہ دہشت گرد، جن میں سے 12 تو ابھی کنفرم ہو رہے ہیں، باقی کے لوگ 23 بھی جو ہیں وہ NRF کے ہاتھوں مارے جائیں گے کیونکہ مفرور ہیں۔ اور یہ دہشت گردی روکنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ افغان طالبان کے متعلق اگر کسی کے دل میں کوئی ہمدردی تھی، نرم گوشہ ہمدردی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ طالبان جو ہیں یہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ خطے کے بدماش، یہ خطے کے بدماش بننا چاہتے تھے، اور یہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ خطے کے بدماش اب ہر طرف سے چپیڑے کھائیں گے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا مقابلہ اب ان زبردست لوگوں سے ہوا۔ دیکھیں 3 چیزیں یاد رکھیے گا، افغانستان کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل فتح ہے۔ افغانستان کو ایک تو یہ بہت سارے ممالک نے اس کو فتح کیا، بہت سارے جرنیلز نے اس کو فتح کیا، جتنے جرنیلز ہندوستان کو کیا، اس کو رونتے ہوئے آگے نکل گئے۔ دیکھیں جو ممالک اب ہیں، مثلا جن ممالک کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اب رشیا کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کے 1 انچ پہ، تاجکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے 1 انچ پہ، ازبکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے افغانستان پر قبضہ کرنے کا، پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کے ملک کے اندر کو قبضہ کرے اور کوئی اپنی فوجی چھونیاں بنائیں۔ چین تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک راہداری استعمال کرنا چاہتا ہے واخان کی، اس کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اندر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرے۔ یہ وقت چلا گیا، ویتنام جیسا چھوٹا ملک بھی امریکہ جیسے ملک کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور افغانستان جیسا آپ یوں سمجھے ان اکوپڈ ملک بھی جو ہے وہ رشیا کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو یہ بڑی مثالیں، 2 مثالیں ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اتنا ظالم اسرائیل غزہ پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکا، تو وقت چلا گیا۔ اب افغانی اس وقت مارے، یہ طالبان یا دہشت گرد اس وقت مارے جائیں گے، افغانی کا لفظ سوری میں نے استعمال کر لیا، طالبان دہشت گرد اسی وقت مارے جائیں گے جب یہ کسی ملک کا بارڈر کراس کرنا چاہیں گے، یہ تاجکستان کی طرف جائیں گے تب مارے جائیں گے، ایران کی طرف جائیں گے تب مارے جائیں گے، چین کی طرف جائیں گے تو ان کو مار پڑے گی۔ اور آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، یہ پاکستان کی طرف بھی آئیں گے تو چپیڑے کھائیں گے اور مارے جائیں گے، کھا بھی رہے ہیں چپیڑے، کھا بھی رہے ہیں اور مارے جائیں گے۔ اب وقت گیا، اب وہ وقت گیا جب طالبان کو بیرونی امداد ڈالرز کی صورت میں مل رہی تھی، اور طالبان بھرتی کرتے تھے ایسے لوگوں کو جہاد کے نام پہ۔ سب دنیا کے سامنے آشکار ہے کہ آپ جہادی نہیں،
فسادی ہیں اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا متحد ہونے جا رہی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس معاملے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اب فسادیوں کی شامت آ چکی ہے اور بہت جلد یہ ختم ہو جائیں گے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔